السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبد الجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن جو کہ 16 اضلاع میں ہوئے کامیاب انعقاد ہوا، گہما گہمی رہی، اور کراچی، حیدرآباد اور جو دیگر اضلاع ہیں اندرون سندھ کے بھی، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان الیکشن کا انعقاد ہوا۔ بار بار ملتوی ہونے کے بعد بالآخر یہ الیکشن ہو گئے ہیں، اور آخری وقت تک ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں تو ان کی طرف سے یہ صورتحال سامنے نہیں آ رہی تھی کہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، اور خاص طور پہ جو وجوہات بنائی گئی سندھ حکومت کی جانب سے بھی بار بار کہا جاتا رہا کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اس سے پہلے بارشیں، سیلاب، دیگر وجوہات بتائی گئیں۔ آج ماحول پرامن رہا، اکا دکا شکایات سامنے ضرور آئیں، اور کچھ گھنٹے تک ایم کیو ایم پولنگ شروع ہونے سے رات 1 بجے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور پھر ان کا جو اس وقت سب کے سامنے ایک شکایت جو سامنے آئی وہ حلقہ بندیوں کو لے کر ہے۔ پیپلز پارٹی کو حلقہ بندیوں کے معاملے پر الزام پہلے تو دیتی رہی تھی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کی توپوں کا رخ الیکشن کمیشن کی طرف ہو گیا تھا۔ ایم کیو ایم کے موقف میں تضاد یہ رہا کہ وہ ایک طرف پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے مارجن بھی دے رہے ہیں، تو دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور سازش میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد حیدرآباد میں پیپلز پارٹی، جی ڈی اے، تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہے۔ اور کراچی کی میئرشپ کی ہم بات کریں تو یہاں پر 124 یوسیز پر کامیابی ضروری ہے، جبکہ حیدرآباد کی میئرشپ کے لیے 81 یوسیز پر جیتنا ضروری ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکشن سے ایک دن پہلے دعویٰ کر چکے ہیں کہ کراچی میں پی ڈی ایم کا میئر منتخب ہوگا، پیپلز پارٹی کا جیالہ حیدرآباد سے منتخب ہوگا۔ تو اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ جیسے جیسے نتائج اب آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے 6 بجے کے بعد سے، تو ہم کیا ٹرینڈ دیکھنا ہی ہے۔ ایم کیو ایم نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب جیسے ہی ہم اس الیکشن سے باہر آ گئے تو دیکھیں کراچی کے عوام نے بھی بتا دیا کہ وہ اس الیکشن میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال پر اوور آل کیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اس صورتحال پر بات کریں گے۔ لالا اسد پٹھان ہمارے چیف رپورٹر سندھ، فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں، دیگر گیسٹ بھی ہم انکلوڈ کرتے جائیں گے اور ان سے ہم جو اس وقت صورتحال ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ لالا اسد پٹھان آپ کی طرف آتے ہیں، مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ بڑی اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی سارا دن، کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کراچی اور حیدرآباد کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو؟ دیکھیں جی، میری نظر میں جو ٹرن آؤٹ کی کمی ہے اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ جو کافی دنوں سے الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ غیر حتمی اور کوئی حتمی نتیجہ نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے وہ بڑے کنفیوژن کا شکار رہے کہ آیا الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور سیاسی پارٹیاں بھی اس طریقے سے اپنی کیمپیننگ نہیں کر سکی کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آخری 11th آور تک بھی کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو یہی یقین تھا کہ الیکشن پوسٹ پون ہوں گے، اس لیے اس غیر یقینی والی صورتحال کی وجہ سے ایک تو یہ نتیجہ تھا آج ٹرن آؤٹ کم ہونے کا۔ دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ بہت سارے پولنگ بوتھ پر، بہت سارے علاقوں میں، پورے کراچی کے مختلف علاقوں میں جب ہم گئے اور ہم نے سائٹ وزٹ کیا، پولنگ اسٹیشنز کو وزٹ کیا، تو وہاں پر یہاں کے علاقوں کے ووٹرز کے ووٹ کسی اور علاقوں میں ڈالے ہوئے تھے، کسی اور علاقوں کے ووٹرز کی لسٹیں کسی اور علاقوں میں ڈالی ہوئی تھی، تو لوگ جو وہاں پر آ رہے تھے وہ بڑا کنفیوژن کا شکار ہو رہے تھے، اور جب ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع میسر نہیں ہو رہا تھا تو وہ اس خفگی سے بچنے کے لیے واپس چلے جاتے تھے۔ ایک سبب یہ، اور تیسرا سبب جو ہے ایک بہت بڑی پارٹی جو شہری علاقوں سے تعلق رکھتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ، اس کی طرف سے بائیکاٹ کی صورت میں بھی اس کا بھی ایک عنصر شامل ہوا۔ تو 3 عنصر جب ایک ساتھ شامل ہوئے تو اس غیر یقینی والی صورتحال کی وجہ سے اور بائیکاٹ، اور پھر جو ہے وہ ووٹر لسٹیں صحیح طریقے سے جو پولنگ اسٹیشن پر نہیں پہنچائی گئی، یا جو نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس میں بالکل یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے لوگ یہاں کیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا کنفیوژن تھا، اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم رہا۔ اب تک جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں غیر حتمی طور پہ بتایا گیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے مجموعی طور پر کراچی اور حیدرآباد اور باقی جو اضلاع میں اس میں زیادہ کراچی جی اور حیدرآباد میں تو ایم کیو ایم اس سے اپنے حق میں ریفرنڈم کہہ رہی ہے نا کہ یہ ٹرن آؤٹ کم ہے بیکاز ہم الیکشن میں نہیں تھے، لیکن جو دیگر اضلاع ہیں جس میں اندرون سندھ کے علاقے ہیں، حیدرآباد کے جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر بھی ٹرن آؤٹ کم ہے، تو اس میں تو ایم کیو ایم کریڈٹ نہیں لے گی کیونکہ وہاں تو ان کی وہ پریزنس نہیں ہے، اس پر کیا کہیے گا؟
دیکھیں جی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سب سے بڑا جو پرابلم تھا یہ کنفیوژن تھا، جو بار بار الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کو 3 بار پوسٹ پون کیا گیا، یہ چوتھی بار کوشش کی گئی پوسٹ پون کرنے کی، پھر سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کیبنٹ کا ایک فیصلہ آیا، پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک گم آگو کی صورتحال تھی۔ اس پوری صورتحال کی وجہ سے لوگ کنفیوز تھے، لوگوں کی اس کنفیوژن کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی کم ہونے کی وجہ۔ باقی جو انٹیریئر سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں تو انٹیریئر سندھ میں جو جس طرح ٹرن آؤٹ رہتا ہے مجموعی طور پر اتنا ہی رہا ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے اس کنفیوژن کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ اسی طرح کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں اس میں بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بنسبت جو آپ کا تھک پاپولیٹڈ علاقہ ہے یا شہری علاقہ ہے، جو جن کو آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کہہ دیں یا ایسٹ کہہ لیں یا ویسٹ کہہ لیں یا ساؤتھ کہہ لیں، تو ان کے شہری علاقوں میں تھوڑا سا پرابلم آیا ہے اور ٹرن آؤٹ کم رہا ہے کافی حد تک۔ اس کی 3 وجوہات جس طرح میں بیان کر چکا ہوں، مگر پسگردائی میں بہت زبردست ٹرن آؤٹ رہا ہے، لوگ نکلے ہیں، انہوں نے ووٹ کیا ہے اور اپنے من پسند امیدواروں کو منتخب کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا۔ فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ساتھ ہیں، مین وائل وسیم بدامی سینئر اینکر پرسن صحافی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی اس صورتحال کا تجزیہ لیں گے۔ فردوس صاحب، سر مجموعی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی جو ٹرن آؤٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا مطمئن ہے؟ ایم کیو ایم ابھی دعویٰ کر کے گئی ہے کہ عوام نہیں نکلے کراچی میں بالخصوص، اور یہ ہمارے حق میں ریفرینڈم ہے، سو آپ کتنے مطمئن ہیں آج کے الیکشن سے؟ جی دیکھیے، پہلے تو میں ایم کیو ایم کا جواب دے دوں۔ جب وہ الیکشن لڑے تھے محمود مولوی والا، اور ابھی جو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 سیٹوں سے لڑے، اس کا بھی ٹرن آؤٹ تقریباً یہی تھا، تو ان کا تو یہ کلیم جائز ہے، اور اگر یہ ہے بھی تو اٹس نتھنگ ویری گڈ، اس کہ میں سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس ملک میں سیاسی صورتحال ہو گئی ہے، جب تک عوام کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ الیکشنز فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں اور اس سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور کوئی اس الیکشنز کو مینیج نہیں کر رہا، اس وقت تک لوگ ووٹ دینے نہیں آئیں گے۔ اب آپ یہ الیکشن دیکھ لیجیے، اس کی آخری راؤنڈ کی بھی آپ تاریخیں دیکھ لیجیے کہ کب فیصلہ ہوا کہ الیکشن ہو رہا ہے۔ ووٹنگ سے رات کے 12-1 بجے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے دستبردار ہو رہے ہیں، اس میں بھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب جب آپ کا اتنا میننگ لیس الیکشن ہو، پورے 4 سال پہلے وسیم اختر صاحب کہتے رہے کہ پاور لیس میئر لوکل باڈیز ڈونٹ میک این امپیکٹ، یہ بھی تو اپنی جگہ ہے نا کیمپین کا۔ اس کے سال 2 سال پی 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 نے اس شہر کے اوپر رول کیا ایز پروونشل گورنمنٹ، لوگوں کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے، اس شہر کے تو حالات بہتر نہیں ہوئے۔ جب وہ اس شہر کو کمپیئر کرتے ہیں، سندھ کے کسی شہر کو بھی کمپیئر کرتے ہیں کمپیئر ٹو پنجاب کے اور کے پی کے شہروں کو، تو انہیں صاف نظر آتا ہے کہ اس نظام کے اندر احتساب نہیں، اور ادھر جو ہے سارے ادارے تباہ ہیں ہر جگہ۔ لیکن آپ کے خیال میں ان کا یہ دعویٰ، اس میں یہ دعوے میں ویٹ ہے کیونکہ 2018 میں بڑا بھاری مینڈیٹ ملا تھا آپ کو کراچی میں، اور یہ حالیہ تاریخ میں ہم نے ایک بڑی تبدیلی دیکھی تھی، مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ یہ گلے کرتے رہے کہ خان صاحب نظر نہیں آتے، کہیں آتے نہیں ہیں، وہ ٹائم نہیں دیا، تو کیا اس کے اثرات بلدیاتی الیکشن پر بھی ہیں؟ آپ لوگوں کی کیمپین کو دیکھتے ہوئے اگر بات کی جائے کتنے پر امید ہیں، کیا نتائج دیں گے آپ لوگ؟ یہ دیکھیے، پہلی چیز تو خان صاحب کراچی میں جتنے پاپولر ہیں اس وقت، اس کا صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ محمود مولوی صاحب کے خلاف 13 جماعتیں مل کے اور 3 ایم کیو ایم کی مل کے ساری جماعتیں ملی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو نتیجہ آیا وہ بھی پتہ ہے 1:2 کے ریشو میں، اور اس کے بعد کورنگی کے الیکشن میں جہاں دونوں چیئرمین لڑ رہے تھے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے، پریزنٹ تھے آن دا گراؤنڈ، نیئر کو ملے 14,000 ووٹ، عمران خان صاحب کو ملے 58,000۔ تو وہ چھوڑیے کیس کے کہ خان صاحب نظر آتے ہیں نہیں آتے، قومی لیڈر ہیں، آج کیا نتیجہ دے رہے ہیں ذرا یہ بتا دیں کوئکلی؟ جی آج کیا نتیجہ دے رہے ہیں؟ میں آج کراچی کی میئرشپ کی دوڑ میں تحریک انصاف کہاں ہے؟ لو ٹرن آؤٹ میں الیکشنز کی پریڈکٹیبلٹی ایک مشکل ہو جاتی ہے، سلو
टर्न आउट की वजूहात आपके रिपोर्टर ने भी बताई, कुछ मैंने बताई। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पीटीआई को अगर वोट्स के अंदर, काउंटिंग के अंदर जो खबरें आ रही हैं वो अल्लाह करे दुरुस्त ना हो, जो कोशिश हो रही है। हमारा सिस्टम हमें ये बताता है कि वी वुड बी 100+, और लेकिन इस वक्त हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और कुछ तशद्दुद की वारदातें होती भी नजर आ रही हैं पोलिंग स्टेशन, और रिजल्ट्स को मैनिपुलेट भी किया गया था। आखिरी घंटे ऑफ पोलिंग में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग घुसाए गए। तो अब हमें रिपोर्टें आ रही हैं, हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स भी लिख रहे हैं, बट अच्छा, मैं ये समझता हूँ ओवरऑल वी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन द सिटी। लार्जेस्ट पार्टी होंगे। और आप क्या समझते हैं, अकेले कामयाब हो जाएंगे या आपको इत्तेहाद करना पड़ेगा जमाते इस्लामी से? क्या इस पे क्या तबसरा कीजिएगा, क्योंकि उनके हवाले से भी जो नंबर सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए, बात यह है कि मैं अव्वल तरजीह समझता हूँ कि इस शहर को पीपल्स पार्टी से आजाद रखा जाए। जैसे कि ये पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात है, हैदराबाद दुश्मन थी, मैं तो सिंध दुश्मन भी समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ इससे आजाद रखना जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी प्रेफरेंस यही है कि खुद हम करें, और अगर नहीं करेंगे तो हम तब भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस शहर के अंदर पीपीपी मुसल्लत ना हो। ठीक है, फिरदौस साहब साथ ही रहिएगा। वसीम बदामी हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। थ्रू आउट वो सारी सूरत हाल को उनका तज्जिया हमारे सामने, वो कवरेज का ARY न्यूज की ट्रांसमिशन का हिस्सा है। वसीम, सबसे पहले तो टर्न आउट पे बात कर लेते हैं। हम एक ऐसे शहर, कराची से आगाज करते हैं, हैदराबाद और फिर दीगर अजला की बात करते हैं। एक ऐसा शहर जहां पर आप मैं माइक उठा के बाहर जाएं तो लोग पहली शिकायत ही करेंगे, जी सड़क टूटी हुई है, पानी के नलके जो हैं उनमें पानी नहीं आता है, गंदगी है और उनके काम नहीं होते हैं। वो शहर जब आज उसे मौका मिला तो टर्न आउट ये है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे ख्याल में आज के इलेक्शन की सबसे बड़ी खबर ही है, नतीजा का तो जो आएगा तब आएगा, अब तक की सबसे बड़ी खबर ही है कि वोटर्स टर्नआउट बहुत लो रहा है सबके ही ख्याल में। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर ये कह रहे हैं, अली जैदी साहब ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को निकलना चाहिए था उतने लोग नहीं निकले, और एक शिकवे वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं कराची के लोगों से यही कहूंगा कि अपनी तकदीर अपने हाथ में होती है। इमरान इस्माइल साहब वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि आई एम नॉट ओनली सरप्राइज्ड बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद द लो टर्नआउट इन टुडेज इलेक्शन। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि मैंने सुनी, आपके प्रोग्राम में डिस्कस हुई है, लेकिन मैं फिर भी अपने तज्जिये में मैं समझता हूँ कि इस पे सबसे ज्यादा जिसको परेशान होना चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक लहर है, इमरान खान साहब की लहर है पूरे मुल्क में। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की तंजीमी सलाहियत पे भी एक सवाल उठता है कि वो फिर क्यों उस लहर को वोटर्स में ट्रांसलेट नहीं कर सकी। बाकी जितनी रीजन अभी डिस्कस हुई सब मैंने सुनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कोई से डिसएग्री करे कि जितनी लहर है खान साहब की उसके मुकाबले में इन वजूहात के होते हुए भी वोटर्स टर्नआउट ये होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी पूछा कि ये क्यों है, इसकी एक वजह यानी ये जो लो टर्नआउट है ये इटसेल्फ भी एक शहर की दास्तान बताता है कि लोग इतने मायूस हो गए हैं कि उनको ये लगता है कहीं ना कहीं जहन में आ गया कि यार नहीं होना कुछ इस शहर का। एक होता है ना, आप मुसलसल एक ही माहौल में जब आप रह लेते हैं तो उसके बाद आप बड़े ही आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है उस हवाले से। तो हमने कोरोना में जुमला बहुत सुना ना, तो ये अब इस शहर के लोग इतने मायूस हो गए कि यार कुछ भी आया सबको देख लिया, ये कुछ होना नहीं है। ये भी एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मैं सब अपने तस्दीर में नहीं कह रहा, बल्कि लोग शहर के लोगों से बात करने के बाद कह रहा हूँ। तो बहरहाल लो टर्नआउट किसी भी इलेक्शन में एक अच्छी खबर किसी के लिए भी नहीं होती, किसी जमहूरियत पसंद शख्स के लिए नहीं होती, और ये आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर भी है और सबसे बुरी खबर भी है। हाँ। तो ये जो MQM का दावा है कि क्योंकि हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो अवाम बाहर नहीं निकले, ये हमारे हक में रेफरेंडम है, इसमें वाकई सदाकत है या ये MQM की एक सियासी पोस्चरिंग है? नहीं, ये दावा मेरे ख्याल में बहुत हकीकत से दूर है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसका एक सीधा टेस्ट तो ये है कि अगर आज MQM के इस दावे को ठीक मान लिया जाए तो फिर अभी कल की तो बात है, माजी बईद थोड़ी, माजी करीब में जब नेशनल का इलेक्शन हुआ था जिसमें MQM के सारे धड़े लड़े थे और उसमें भी इतना कम टर्न आउट था, हालांकि वो तो नेशनल असेंबली का इलेक्शन था, तो उसमें फिर क्यों अगर आज वोटर इसलिए निकला है कम कि MQM नहीं लड़ रही, तो उस वक्त क्यों कम निकला था? तो उस वक्त अगर आज MQM के दावे को सही मानना है तो फिर उस दिन हमें MQM लंदन के दावे को सही मानना चाहिए था, क्योंकि उस दिन वो कह रहे थे कि हमारे कहने की वजह से कोई बाहर नहीं निकला। तो ये दावा हकीकत से दूर है। अगर MQM को ये लगता
کہ واقعی ان کی کال پہ لوگ نکل آئیں گے اور ان کو ووٹ دے دیں گے تو پھر دیوانہ وار ووٹ دے دیں گے تو پھر وہ آج الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتے تو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ووٹرز کی کنزمپشن کے لیے یہ بیان اور پریس کانفرنس کر دیے, لیکن دیر آر مینی ریزنس ٹو بلیو کہ یہ دعویٰ حقیقت سے دور ہے ان کا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہے گا وسیم. فردوس صاحب سر, آپ کیا کہیے گا, جو تنظیمی اسٹرکچر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جو کیمپین چلائی گئی وہ اتنی اس کے دوررس نتائج نہیں نظر آ رہے تھے, وہ اتنی خاطر خواہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی, افیکٹو نہیں لگ رہی تھی, یہ وجوہات رہی, آپ لوگ ووٹر کو باہر نہیں نکال سکے. جب سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے نا ووٹرز کو اپنے گھروں سے نکالنا, انہیں بتانا, وہ کیمپین ایم کیو ایم تو چلیں جو بھی وجوہات تھیں, آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ کیمپین ہے اس کا نیچر جو ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ. ہم پچھلے اپریل سے کیمپین کر رہے ہیں. ہماری پہلی پریفرنس جو ہے وہ پورے ملک میں انتخابات کرانا ہے اور ہم اس پہ سے فوکس جو ہے نہیں ہٹانا چاہتے. یہ جو الیکشن تھے لوکل باڈیز کے, ایکچولی اسپیکنگ اگر میری جب بھی بات ہوئی ہے میڈیا سے اور جس کے اندر وسیم مدانی صاحب بھی ہیں, میں نے تو اپنے تجزیہ میں ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہوگی لوکل باڈیز کے, اور میرا اپنا یقین یہی تھا کہ یہ لوکل باڈیز صرف اس صورت میں ہوں گے اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم جو ہے اب ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی کی وجہ سے انہیں نے جو ہے اپنا جو صورت حال کی بھی ہے وہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے اور ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا, ارلی الیکشن کی نشاندہی ہے. اور یہ ارلی الیکشن جو ہے یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے. یہ کراچی کا جو نظام ہے ہم بڑا ہی باقاعدگی سے کہتے آ رہے کہ وداؤٹ آرٹیکل 140A جسٹس گلزار کے فیصلے کو ٹرولی لیٹر ان اسپرٹ میں جب تک نہیں ہوگا اس شہر کا نظام درست کرنا مشکل ہے. دوسری چیز یہ ہو اور اس کے بعد جو اس شہر کی پرابلمز بڑھ چکی ہیں اس کے اندر مرکز, شہر اور صوبے میں جب تک ایک جماعت کی حکومت نہیں آئے گی تو اس وقت مسائل کا اتنا گیپ ہو گیا ہے کہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ ایک حقیقت ہے اور ہم آج بھی یقین رکھتے ہیں جبکہ تمام نتائج نہیں آئے کہ نہ یہ جماعت اسلامی کے تو بس کی بالکل بات نہیں رہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جو کچھ کراچی کے ساتھ پچھلے 15 سال میں کیا ہے اس کے بعد ان سے امید رکھنا بالکل فضول ہے. اگر جتنے لوگ ہیں وہ پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ لیٹس برنگ عمران خان بیک ٹو پاور اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کا نظام درست کریں گے, یہ چیز جو ہے میں وسیم مدانی صاحب سے معذرت کے ساتھ کرتا بھی ہوں اور ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. تحریک انصاف کے رہنما فردوس میم نقوی گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, وہ کیا وجوہات بتا رہے ہیں. ابھی تو خیر نتائج مزید آنا باقی ہیں, اس کے بعد ہی ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر آئے گی. لالا سر پٹھان ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز جو اس کا گراؤنڈ میں صورتحال ہے وہ بتا رہے تھے. وسیم مدانی ہمارے ساتھ تجزیہ اس پر دے رہے تھے کہ ان کو کیا لگتا ہے, انہوں نے اب تک جو گفتگو کی ہے, جو جتنے بھی پارٹی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے, جو ایک پلس نظر آیا ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے, حیدرآباد کے لوگوں نے اور دیگر اضلاع کے لوگوں نے آج کیا فیصلہ کیا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ساری صورتحال میں کہاں کھڑی ہے, کیونکہ بلاول بھٹو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کا کراچی کا میئر پی ڈی ایم کا آئے گا اور حیدرآباد کا پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو اس دعوے میں آج کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کتنی صداقت نظر آ رہی ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور پیپلز پارٹی سے قادر بندوخیل نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر رہنما ہے, ان سے ذرا ہم بات کریں گے کیونکہ الیکشن ملتوی ہو جائے اس حوالے سے ہم نے دیکھا حکومت نے بھی درخواست کی بھی تھی اور سیکیورٹی خدشات تھے, دیگر خدشات, تو بالآخر الیکشن کا انعقاد ہو گیا. اور مٹیاری اور بدین کی بات کریں تو وہاں پیپلز پارٹی اچھی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. کراچی اور حیدرآباد میں کیا پوزیشن ہے, اسی پر بات کرتے ہیں. قادر بندوخیل صاحب سر کیا بتائیے گا, کہاں کھڑی ہے پیپلز پارٹی مجموعی طور پر کراچی اور حیدرآباد کی بات کریں تو؟ ہاں, جہاں ہماری اچھی پوزیشن ہے وہاں تو چلو ٹھیک ہے. باقی سندھ کی دوسرے اضلاع میں تو یقیناً کئی جگہ بلا مقابلہ ہمارے 142 152 اس طرح امیدوار ہمارے بلا مقابلہ آ چکے, اور حیدرآباد میں قدرے ہمارے جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے.
कराची में मिला जुला रद्दमल है। अभी तक जुमेरात के बल्दिया का जो रिजल्ट आ चुका है यूसी 12 का, वहां पीपल्स पार्टी 304 और पीटीआई दूसरे नंबर पे 110 वोट, और ये वही शख्स है जो डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेसिडेंट था और मेरे मुकाबले में कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ा है, अमजद इकबाल साहब। तो उसके अलावा बाकी दूसरे इलाकों में भी अब रिजल्ट आ रहे। 12 बजे के बाद सही सूरत हाल नजर आएगा। लेकिन आप असल सवाल ये कि यहाँ दो चीजें अभी से मैं आपको बता दूं जो सामने आएंगी। एक तो ये है कि पीटीआई अगर जीत गई है तो वो पता नहीं इस्तीफा देंगे अपने कायद के हुक्म पे या नहीं। दूसरी बात फिर वो फंड का इख्तियारात का रोना रोएंगे। और उसके साथ साथ ये है जो पीटीआई माजी में दावे करते थे कि अगर फंड उनको मिल जाए, हुकूमत सिंध फराहम कर दे, तो क्यों रोएंगे इख्तियारात का रोना और फंड्स का रोना? ओवरऑल मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ओवरऑल जो क्राइसिस है मईशत का, आप और पीटीआई के सारे दोस्त भी यही कहते हैं कि यकीनन सूरत हाल वो है। तो उस हवाले से इनका रोजाना धरना होगा, वो भी अगर जीत जाए तब। अभी तो सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमीयत का मुकाबला जो मुझे अभी तक नजर आ रहा है वो है। अभी हमारी पोजीशन भी अच्छी है मुख्तलिफ। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आते आते 12-1 तो बच जाएंगे मुकम्मल, लेकिन पोजीशन हमारी भी अच्छी है देखें। और लेकिन एक चीज तो ये है कि पीपल्स पार्टी जो बात करते थे पीटीआई के दोस्त की ये भाग रहे इलेक्शन से, तो इलेक्शन आपके सामने हो गई है और गो के हमारे इत्यादि एमक्यूएम नाराज भी हो गई है। और वो नाराजगी उनकी ज्यादातर जो है ना वो इलेक्शन कमीशन से है। हमने जितने कोऑपरेशन कर सकते थे हमने कर दिए। आपसे तो नाराज नहीं है ना मंदुखेल साहब? आपसे तो नाराज नहीं है? नहीं, हमसे नाराज नहीं है, लेकिन हमसे जो कोऑपरेशन हो सकते थे वो हमने किया है। लेकिन एक सूबे के लिहाज से जो बलदियाती इलेक्शन की निगरानी हमारे इलेक्शन कमीशन के बाद हमारी जिम्मेदारी थी और हमने यकीनन जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन थे जो सिंध हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के उसके तहत हमने करना है। मगर अगला पीटीआई के दोस्तों के साथ आपने ये सवाल नहीं उठाया कि आपने सिंध का इलेक्शन तो करा दिया है मगर पंजाब को कब कराएंगे? बार बार आपको विधायक मिल रही इलेक्शन कमीशन, वहां इलेक्शन होंगे बलदियाती। चलें सर, साथ ही रहिएगा, आपका ये सवाल वैलिड है, पूछेंगे हम इस हवाले से भी। फैजुल्ला खान हमारे नुमाइंदे मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, उनसे सूरत हाल जानते हैं जिला शर्की की क्या सूरत हाल है। फैजुल्ला बताइएगा, क्या यहाँ पर सूरत हाल रही और कुछ अभी तक वाज़ेह सूरत हाल सामने आई है? ट्रेंड क्या रहा ओवरऑल? देखिए, ज़िला शर्की जो कराची के तकरीबन 14.5 लाख वोटर्स वहाँ रजिस्टर्ड मौजूद हैं और 799 वहाँ के पोलिंग स्टेशंस थे, 43 वहाँ की यूनियन काउंसिल्स थीं और ये तमाम की तमाम हसास या बहुत ज़्यादा हसास करार दी गई थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को थी और जैसे तवक्को जाहिर की गई उसी तरह से इन तीनों जमातों के दरमियान मुकाबला हुआ। और इन इलाकों में जो सफूरा टाउन के कुछ इलाके हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दी है। इसके साथ साथ यहाँ गुलशन टाउन में जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे हैं और जिना टाउन में पीटीआई के नुमाइंदे आगे हैं। तो मिला जुला रुझान है इस ज़िला शर्की में अब तक। चूँकि ये इब्तिदाई नताइज हैं, इसमें तमाम जमातें एक दूसरे के साथ यहाँ मुकाबला कर रही हैं। चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर शहरी इलाके हैं तो उसमें पीटीआई और जमात इस्लामी ये भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे हैं और कई एक मकामात से जमात इस्लामी ने दावा किया है कि उनके चेयरमैन और काउंसलर्स ने मैदान मारा है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ भी यही दावा कर रही है। हतमी नताइज अभी आना बाकी हैं, लेकिन दोनों जमातों की जानिब से अपनी कामयाबी के दावे किए गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, जितना आपने यहाँ पे बताया, जी फैज, जितनी यूसीज यहाँ पर है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कराची के मेयर के इंतखाब में बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन होगा जिला शर्की का। तो यहाँ पर जमात एमक्यूएम ने बायकॉट किया, आप क्या कहते हैं? आपने जो जाके सूरत हाल देखी है ग्राउंड पे, किसको ज्यादा फायदा हुआ है? किस जमात को ज्यादा फायदा नजर आ रहा है?
MKM کا جو بائیکاٹ ہوا ہے اس کا اگر دیکھا جائے تو فائدہ کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے MKM کا ووٹر وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، گو کہ جماعت اسلامی سے بھی ان کے بہت زیادہ اختلافات رہے ہیں، لیکن کئی ایک لوگ کراچی کے حوالے سے جو حافظ نعیم الرحمان کی مہم رہی ہے کراچی کے ایشوز کے حوالے سے، اس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دے سکتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ان سے کئی ایک معاملات میں سیاسی اور نظریاتی اختلافات رکھتے ہیں۔ تو اس کا ایج حاصل رہا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تمام جماعتوں میں صرف حافظ نعیم الرحمان واحد امیدوار تھے جو پچھلے 7-8 ماہ سے تسلسل سے اپنی مہم چلا رہے تھے، اور جماعت اسلامی کی جانب سے واضح اعلان موجود تھا کہ ان کا میئر کا امیدوار صرف حافظ نعیم الرحمان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آیا، متحدہ قومی موومنٹ نے آخری لمحات میں بائیکاٹ تو کیا، لیکن اس سے پہلے نہ ان کی جانب سے نہ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے کوئی اعلان کیا گیا تھا کہ کون ان کا میئر ہوگا۔ تو یہ کنفیوژن رہی ہے اور اس کا بھی فائدہ ملا ہے۔ تو اب جو ایک جماعت اسلامی کی کراچی کی سیاست میں واپسی دکھائی دے رہی ہے، بالکل آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ جماعت کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ضلع شرقی کی حد تک ہم صورتحال اس حوالے سے ان سے پوچھ رہے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ سے ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر بہت شکریہ۔ کیا اب تک ظاہر ہے ہمیں ابھی ریسنٹلی گفتگو آپ نے کی، کہا کہ لوگ نہیں نکلے، ہم نے بائیکاٹ کیا، یہ ہمارے حق میں ریفرینڈم ہے، تو کیا جو ضمنی الیکشن رہا جو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ نے اس میں حصہ لیا، اس وقت بھی 10 سے 20% ٹرن آؤٹ تھا، تو کیا بائیکاٹ سے فرق پڑا ہے؟ ان جو الیکشن ضمنی ہوئے ان کے بائیکاٹ کی صورتحال یا بیک گراؤنڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ قومی اور صوبائی کے بائی الیکشن میں سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پر عمومی طور پر بھی ہمیشہ کم رہا ہے نا، تو اس کو آپ یہاں کے یہ جو لو ٹرن آؤٹ ہے اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ یہ تو اتنا اہم الیکشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے شہر کے میئر کا الیکشن ہے، یہ تو آپ سے وہ نمائندے جو آپ کے در کے قریب ہوں گے، ایٹ یور ڈور اسٹیبل کاؤنسلرز، UC چیئرمین، ڈسٹرکٹ چیئرمین، میئر، تو اس کے الیکشن میں اگر لوگ حصہ نہ لیں تو انہیں معلوم ہے کہ جو پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں انہوں نے دراصل ووٹرز کے، شہریوں کے بنیادی حق پر سمجھوتا کیا سیٹوں کے لیے، میئرشپ کے لیے، اقتدار کے لیے، کیونکہ MKM کے جو دستبرداری ہے وہ اس لیے تھی کہ 73 سیٹیں کراچی میں ہماری کم کی گئی، جس کو بالآخر پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت نے مانا کہ ہاں 53 کم ہوئی، اور انہوں نے 10-1 کا اطلاق کر کے وہ اپنی حلقہ بندیوں کو وڈرا کر لیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ضد پہ آ گیا اور اس نے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تاخیر ارے تاخیر تو الیکشن کمیشن نے کی تھی۔ جب آپ دیکھیں 31 اگست 2020 کو وسیم اختر صاحب رخصت ہوئے میئر ہمارے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے وہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ نومبر 2021 میں 1 سال بعد کیوں شروع کی الیکشن کمیشن نے؟ حلقہ بندیاں تو الیکشن کمیشن کو 31 اگست سے پہلے شروع کر دینی تھی 2020 میں، اور جیسے دعویٰ تو یہ MKM لندن نے بھی کیا نا کہ بائیکاٹ تو انہوں نے بھی کیا، تو کل کو وہ بھی یہ کہہ دیں کہ جناب ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، دیکھیں عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ریفرینڈم میں۔ کیا آپ نے ایک بڑی اپورچونٹی مس نہیں کر دی اتنے بڑے مرجر کے بعد؟ آپ بتاتے کہ جو ہمارا اسپلٹ ووٹ تھا، جو مینڈیٹ تھا، اب وہ ہمیں مل جائے گا، ہمیں عوام ووٹ دیں گے۔ اس کا مطلب مرجر کے بعد ہم پر اعتماد زیادہ ہیں، پر امید زیادہ ہیں، ہماری ایک انرجی اور ایک کرنٹ ہمارے ووٹرز میں ایک مایوسی سے امید کی طرف آگے۔ پہلا اسٹیپ بہترین تھا، اسی لیے ہم نے یہ دانش مندانہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس الیکشن سے دستبردار ہونا چاہیے۔ دیکھیں لندن سے جو بائیکاٹ ہو رہا ہے وہ تو مسلسل ہو رہا ہے، وہ تو اگلے انتخابات میں بھی ہوگا اور پچھلے انتخابات میں بھی ہوا تھا، لیکن ہمارا تو اس انتخاب کا جو اسپیسیفک دستبرداری ہے اس کی ریزن بالکل ڈفرنٹ ہے، اور اس پہ مجھے نہیں پتا کہ لندن سے بھی کبھی کوئی آواز اٹھی کہ ہاں حلقہ بندیاں نہیں بنی، صحیح نہیں ہوا۔ ہم تو اس سے لنک کریں، مردم شماری میں ہم آدھے گنے گئے تو 73 سیٹیں کم ہوئی، اگر ہمارے پورے تو 73 کو ڈبل کر دیں تو 146 سیٹیں ہماری کم ہوئی ہیں، مردم شماری کو بھی ساتھ شامل کر لیں، 140 کے اختیارات نہیں ہمارے اس نظام میں، تو ہمارے ساتھ جتنا بڑا ہاتھ ہوا، جو لڑ رہے ہیں انہوں نے عوام کا سودا کیا، ووٹرز کا سودا کیا، ان کے بنیادی حق کا، صرف سیٹوں کے لیے، میئرشپ کے لیے لڑے، اور جب ووٹرز پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ٹھیک ہے۔
बंदूखेल साहब, सर वैसे आप बता दें, आपके ख्याल में कौन सी जमात जो है वो इस वक्त आपको लगती है कराची में खास तौर पे, क्योंकि आपके जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी की वो तो कह रहे थे पीडीएम का नुमाइंदा होगा, अब एमक्यूएम तो है नहीं, तो पीडीएम का मेयर तो बन नहीं सकता, तो क्या कराची और हैदराबाद की हद तक क्या कहिएगा? देखिए, हैदराबाद में तो हमारी पोजीशन काफी बेहतर है। कराची का जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बात की थी, वो पीडीएम का मुराद उसका जो इस वक्त हुकूमत की इत्यादी है उससे मुराद था। और फिर अभी भी जो रिजल्ट आ रहा है वो यही मुकाबला चल रहा है पीटीआई का, जमात इस्लामी का और पीपल्स पार्टी का। और जहां फारूक सत्तार भाई ने जो बात की है, इनकी बिल्कुल खदशात से मैं इत्तफाक करता हूं, मगर इनके फैसले से पीपल्स पार्टी को मेरे हिसाब से नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन एक अंदाजा मेरा तजिया ये है कि जो एमक्यूएम का वोट बैंक था वो चला गया था इनके कट्टर मुखालिफ जमात इस्लामी के पास और पीटीआई के पास। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने कहा सिर्फ फायदा नहीं हुआ और अभी नताइज का सबको इंतजार है। बहुत शुक्रिया कादिर बंदूखेल साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।